إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا يشير إلى صدره 3 مرات رواه البخاري ومسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے روزے کا مقصد اور روزے کے منصوبے. اس ٹاپک کو ہم نے انتخاب اس لے کر رکھا ہے کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، جو کہ مہینہ ہمارے ساتھ 720 گھنٹے رہنے والا تھا، اور اس میں سے لگ بھگ جو ہے 48 گھنٹے تو مکمل ہو چکے ہیں اور مزید کچھ گھنٹے ہمارے ساتھ باقی ہیں. تو اس وقت میں اور ان دنوں میں روزے کا ماحصل، روزے کا مقصد اور روزے کا ثمرہ، روزے کا فروٹ، روزے کا فائدہ کیا ہے، اور اس فائدے سے ہماری زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آنا چاہیے، اس پس منظر کو رکھتے ہوئے ہم نے اس ٹاپک انتخاب کر رکھا ہے. سامعین کرام، روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آخری میں ایک ورڈ استعمال کیا، اے ایمان والو، روزے صرف تم لوگوں پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. اس کا مقصد، اس کا فروٹ اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ پیدا ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر یہ پیدا ہو کہ اگر اللہ چاہیں تو ہم حلال چیز کو بھی چھوڑ سکتے ہیں،
حرام تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اگر وہ حکم دے تو ہم حلال بھی چھوڑنے تیار ہیں۔ وہ کھانے کو حلال قرار دیا ہے، لیکن اگر وہ کہہ دے کہ نہیں کھانا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ پانی اس نے حلال قرار دیا ہے، اگر وہ کہے کہ نہیں پینا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری بہت ساری چیزیں جو حلال ہیں زندگی کے اندر، اگر اے اللہ تو کہہ دیتا ہے نہ کرنا، مت کرنا، تو ہم تیری اس بات کو تسلیم کریں گے۔ یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو، یہی روزے کا مقصد ہے اور یہی روزے کا رزلٹ ہے۔ اور یہ روزے کا رزلٹ تقوی کی شکل میں ہے، اور اس تقوی پیدا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے لوگوں کو حکم دیا تو اس میں نبی بھی شامل تھے، لیکن نبی کو خصوصی طور پر الگ سے حکم دیتے ہوئے کہا کہ اے نبی آپ کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ صرف نبی کو حکم دیں گے تو نبی بھی آ گئے، امتی بھی آ گئے، ازواج مطہرات سب کچھ آ گئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات سے بھی کہا واتقین اللہ، کہ تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا۔ روزے کا مقصد اللہ کا ڈر ہے، تو اللہ کے ڈر کے بارے میں اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا اور ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا، اور پھر انبیاء کرام سارے کے سارے یہی تعلیمات دیتے رہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کہا لوگو کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہا لوگو کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہا لوگو کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ تو گویا انبیاء کرام کا بھی پیغام یہی تھا، اللہ کا خصوصی پیغام نبی کو، اللہ کا خصوصی پیغام ازواج مطہرات کو، اور اللہ کا خصوصی پیغام مومنوں کو بھی حکم دے رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ عام لوگوں سے کہا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں تم کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ غور کریں، انبیاء کرام کی ساری تعلیمات تقوی کی، نبی کو خصوصی آرڈر تقوی کا، ازواج مطہرات کو خصوصی آرڈر تقوی کا، مومنوں کو خصوصی آرڈر تقوی کا، عام مسلمانوں کو خصوصی آرڈر تقوی کا، یعنی ہر جگہ اللہ نے تقوی کا حکم دیا۔ اور یہ تقوی کسی دکان میں ملنے والا نہیں، یہ تقوی کسی مارکیٹ میں ملنے والا نہیں، اور یہ تقوی خریدی جانے والی چیز نہیں۔ یہ تقوی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر روزوں میں آنا ہوگا، روزوں کو اختیار کرنا ہوگا، اور روزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی رکھا ہے۔ اب ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ، اس روزے کے ذریعے جو ہمیں تقوی ملنے والا ہے، اس روزے سے ہمیں جو تقوی ہمارے پیدا ہونے والا ہے، بھئی روزے سے ہم دن میں کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کان کی حفاظت کرتے ہیں، ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، پیروں کی حفاظت کرتے ہیں، اور دل کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا ریزلٹ تقوی ہے۔ اگر تقوی آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر روزہ رکھتا ہے، تقوی مل جاتا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان تقوی والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ روزے کا رزلٹ اللہ کی محبت انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ ہم ماں باپ کی محبت لیتے ہیں، بھائی بہنوں کی محبت لیتے ہیں، دوستوں کی محبت لیتے ہیں، پڑوسیوں کی محبت لیتے ہیں، اپنے فالوورز کی محبت لیتے ہیں، اور دنیا جہاں والوں کی محبت کو لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت اگر کوئی لیتا ہے تو پھر وہ روزے دار لینے والا ہے۔ روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حقدار ہے، اور اگر روزے دار بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کا فروٹ اگر مل جاتا ہے تو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی روزے داروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت روزے داروں کے ساتھ، اللہ کی مدد روزے داروں کے ساتھ۔ اور پھر روزے داروں کا جو ہے مسئلہ ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی روزے دار کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی روٹی کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ،
لوگوں تم سحری کرو گھر میں برکت آ جائے گی۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے تو گھروں میں برکتوں کی مالا مال ہو جاتا ہے، گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ برکت مانوی چیز ہے، مال میں بھی ہو سکتی ہے، صحت میں بھی ہو سکتی ہے، اور آدمی کے حسن و جمال میں ہو سکتی ہے، اور اولاد میں ہو سکتی ہے، بیوی بچوں میں ہو سکتی ہے، گھر میں ہو سکتی، کسی بھی اینگل سے برکت ہو سکتی ہے۔ برکت کا مطلب صرف نوٹاں بڑھنا یہی برکت ہم سمجھتے ہیں۔ بھئی 4 پلاٹ زیادہ خریدے بھئی برکت ہے سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، صرف پنک نوٹ میں ہی برکت نہیں، صحت مند ہے بندہ، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ نیک اولاد ہے بندے کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ فرمانبردار بیوی ہے بندے کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ نیک پڑوسی ہے اس کا، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ اور ماں باپ نیک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ ہر طرح کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں روزے داروں کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ یہ روزے دار جو تقوی والے بنتے ہیں تو ان پر آسمان سے جو ہے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو گویا روزے کا فائدہ، روزے داروں کا فائدہ، برکتوں کا نزول بھی ہوا کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں برکت، ہمارے وقت میں برکت۔ آپ دیکھیں گے بھئی روزے کی حالت میں کتنے کام ہوتے ہیں، پھر بھی کام ابھی ٹائم بچ جاتا ہے۔ خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں گے وہ کام ہوا، یہ کام ہوا، وہ کام ہوا، سارے کام ہونے کے بعد بھی ابھی بھائی افطار کا بھی بہت ٹائم ہے، ابھی ظہر کا بہت ٹائم ہے، عصر کا بہت ٹائم ہے، کافی ٹائم ہم کو نظر آتا ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ عام دنوں میں ایسا گھڑی دیکھتے ہی ظہر، ایسا گھڑی دیکھتے ہی عصر، ایسا گھڑی دیکھتے ہی مغرب آ جاتی ہے، ٹائم کیسے گزر جاتا سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصاً رمضان کے اندر ایسی برکت دیتا ہے کہ سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں، پھر بھی وقت ہمارے پاس باقی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت ملنے والی روزے داروں کو، اور اللہ کی مدد ملنے والی ہے روزے داروں کو، اللہ کی برکت ملنے والی ہے روزے داروں کو۔ 3 چیزیں تو مل گئی ماشاءاللہ۔ اور پھر ذرا دیکھو آپ کہ روزے دار کا فائدہ یہ ہے، روزہ رکھنے والوں کا فائدہ یہ ہے، وہاں کیا ہے؟ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو روزہ رکھتا ہے، تقویٰ مل جاتا ہے، تو پھر اس پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوتا ہے، کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے، کوئی اس کو ڈرا نہیں سکتا ہے، اس کو دھمکا نہیں سکتا ہے، تو بندہ بندوں سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ جو رب سے ڈرنے والا ہے وہ بندوں سے بے خوف ہو جاتا ہے، جو رب سے ڈرنے والا ہے دنیا والوں سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ بے خوفی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دوست، ورنہ حیبت ڈر 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 خوف 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 زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ لیکن روزے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندے کے اندر جو خوف ہے وہ خوف جو ہے ختم ہونے والا ہے۔ اور پھر روزے کی حالت میں روزے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو بے شمار زندگی مشکلات آتے رہتے ہیں، پرابلمز آتے رہتے ہیں، اور ان پرابلم سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ روزے کا رزلٹ تقویٰ ہے، تقوی کا رزلٹ، تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی قسم کی مشکلات ہیں تو بندہ مشکلات سے نکل جاتا ہے ماشاءاللہ۔ بیماری ایک مسئلہ ہے، بندہ نکل جائے گا انشاءاللہ روزے کے فائدے کی وجہ سے۔ بندہ مالی پریشانی میں ہے، نکل جائے گا انشاءاللہ۔ بندہ اپنے گھریلو پریشانی میں ہے، نکل جائے گا انشاءاللہ۔ بچوں کے بارے میں پریشان، بیوی کے بارے میں پریشان، دوستوں کے بارے میں پریشان، کاروبار کی پریشانی اور پڑوسی کی پریشانی جو ہے، سیاست کی پریشانی، بے شمار پریشانی گھری ہوئی رہتے ہیں بندے کے ساتھ۔ لیکن روزے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں سے نکل کر آ جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، اور اللہ نکلنے کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اور دوست اسی طرح آج روزے کا فائدہ یہ بھی ملنے والا ہے انشاءاللہ کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی بچی کی شادی کرنا ہے، کب کرنا، کس سے کرنا، کیسے لڑکے سے کرنا، کہاں کے لڑکے سے کرنا، کیسا کرنا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کاروبار کرنا چاہتا ہے، کون سا کاروبار کرنا، کرانہ شاپ کرنا، جو ہے میڈیکل لائن جانا، کاروبار زمین کاروبار کرنا، کیا کام کرنا دوست جلدی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کاروبار کیا کرنا جلدی سمجھ میں نہیں آتا، رشتے کس سے کرنا جلدی سمجھ میں نہیں آتا، بچوں کو کیا پڑھانا، دین پڑھانا، دنیا پڑھانا، وہ کالج میں پڑھانا، یہ کالج میں پڑھانا، یہ اسکول پڑھانا، یہ اسکول پڑھانا، کون اسکول پڑھانا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
پلاٹ خریدنا چاہتا ہے، کہاں خریدنا؟ سدھی بیٹ میں خریدنا، حیدرآباد میں خریدنا، گاؤں کے باہر خریدنا، بیچ میں خریدنا، وہاں خریدنا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سمجھا؟ ہر معاملے میں کنفیوژن آج ہوتے جا رہا ہے. آدمی کو یعنی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی ہے. بچہ بیمار ہو جاتا ہے، یہاں دکھایا صحیح نہیں ہوا، یہاں دکھایا صحیح نہیں ہوا، یہاں دکھایا صحیح نہیں ہوا، وہاں دکھاتا صحیح ہو جاتا ماشاءاللہ. سمجھے آپ؟ تو پہلے یہ ڈاکٹر یہ آزمایا، سمجھ میں نہیں آیا کس کے پاس شفا ملنے والی ہے. تو ہر جگہ کنفیوژن ہو رہا ہے. تو روزے کا فائدہ، روزے کا رزلٹ یہ ملنے والا ہے. کیا ہے؟ وَإِن کیا ہے؟ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. روزہ رکھو گے تقوی ملے گا، تقوی ملے گا تمہارے اندر حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اللہ روزہ رکھنے سے تقوی پیدا کرتا ہے. تقوی پیدا ہونے سے چیز صحیح کیا غلط کیا کی سمجھ اللہ ڈال دیتا ہے. کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ جو آدمی کے پاس جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تقوی کی وجہ سے، اور تقوی پیدا ہوتا ہے روزے کی وجہ سے. آج اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے دوست، ٹائم پر فیصلہ لینا، وقت پر فیصلہ لینا، صحیح فیصلہ لینا، مناسب فیصلہ لینا. زندگی کے ہر معاملے میں، کاروبار میں، رشتوں میں، دوستی میں، جو ہے لین دین میں، معاملات میں صحیح فیصلہ لینا آج کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی دولت ہے، اور سب سے بڑی صلاحیت بھی ہے. اور یہ صلاحیت تقوی سے اور تقوی روزے سے ہم کو ملنے والا ہے. اور پھر ہم جو کچھ کر رہے ہیں دوست ماشاءاللہ عمل تو کر رہے ہیں. ہم نمازی پڑھتے ہیں، ہم تلاوت سنتے بھی ہیں، تلاوت کرتے بھی ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، بیوی بچوں کھلاتے پلاتے بھی رہتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال بھی ہم رکھتے ہیں. بے شمار کام ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کام کیا ہمارے رجسٹر میں درج ہو رہے نہیں ہو رہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. بھائی میں اتنے کام کرتے آ رہا ہوں کہ میرے سارے کے سارے کام نیکی کے میرے رجسٹر میں انٹر ہو رہا نہیں ہو رہا، اس میں جو ہے ڈاٹا انٹری ہو رہی نہیں ہو رہی. اب ہم بینک میں جو ہے جمع کرتے، کھٹاک بول کے ہمارے اس میں آتا بھائی جمع ہو گئے، ڈپازٹ کریڈٹ آ گیا. سمجھا آپ؟ یا تو نکالے تو سڑن آ جاتا ہے، ڈالے تو فوراً آ جاتا ہے، معلوم ہو رہا کہ ہمارے پیسے جمع ہو گئے. یہاں کلیئر ہے. بٹ ہمارے اعمال، ہم جو کچھ کر رہے ہیں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے دوست. یعنی کوئی چھوٹے عمل کرنے والا یہ نہ سمجھے بھائی تاج عمل کر رہا ہوں بھائی کیا ہوتا، نہیں، اس کو حقیر مت سمجھو. کسی چھوٹی نیکی سے اللہ بڑا کام لے سکتا ہے. کتے کو پانی پلانے والی جنت میں جا سکتی ہے، درخت کے کانٹے کاٹنے والا جنت میں جا سکتا ہے، اور جو ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والا جنت جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے چھوٹے عمل قبول ہو سکتے ہیں، لیکن قبول ہونے کی گارنٹی تقوی سے اٹیچمنٹ ہے. آدھار کارڈ سے جیسا جو اٹیچمنٹ ہے نا سارا کا سارا، تو سارے کے سارے اعمال بھی اٹیچمنٹ ہیں. ہمارا آدھار کارڈ کیا ہے؟ تقوی ہے دوست. اگر یہ ہے تو پھر ساری چیزیں نارمل ہیں، اگر وہ نہیں ہے ساری چیزیں اب نارمل ہوتی جاتی ہیں. اللہ فرماتا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں سے ان کے عمل ایکسپٹ کرتے رہتا ہے. تو روزے کا رزلٹ تقوی ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بڑے سارے عمل ہمارے قبول ہوتے جاتے ہیں، اور ہمارے رجسٹر میں وہ درج ہوتے جاتے ہیں. دوست اس رمضان کے مہینے غنیمت سمجھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، اور اپنی اصلاح بھی کریں گے. رمضان چینجز کا مہینہ ہے، رمضان تبدیل ہونے کا مہینہ ہے. کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونا، ظاہری طور پر ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے. ظاہری تبدیلی یہ ہے کہ ہمارے کھانے کا ٹائمنگ چینج ہو گیا، ایکسیپٹ کر لیے ہم لوگ ماشاءاللہ. پینے کا ٹائم چینج ہو گیا، ایکسیپٹ کر لیے. نمازوں کا جو ہے ٹائمنگ الگ ہو گیا، ایکسیپٹ کر لیے. بہت ساری چینجز ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، سب ایکسیپٹ کر لیے ہم لوگ. رمضان میں اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے انشاءاللہ. بدلنے کے لیے کچھ اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ. چلو بھائی رمضان میں کچھ بدلنے کے منصوبے بنائیں گے. بھائی دوست جو سب سے زیادہ پالا پڑنے والا ہے ہماری دین میں وہ ہماری نمازیں ہیں. سب سے زیادہ بندہ بار دن میں 5 ٹائم کچھ بھی بغیر کسی کمپرومائز کی جو ادا کر رہا ہے وہ نماز ہے. یہ نماز ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ بھائی ہم اتنے سال، 40 سال کا ہو گیا میں، 45 سال کا ہو گیا میں، 50 سال کا ہو گیا میں، 60 سال کا ہو گیا میں، اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں میں.
یہ نماز جب پڑھ رہا ہوں تو کیا صحیح پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، کریکشن کر لینا بھائی. مجھے دعائیں صحیح آتی نہیں آتی، اپنے آپ سے پوچھ لینا بھائی. بس جو ہے یعنی دعا جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھ لینا بھائی. کتنے لوگ ہیں، اماں کا انتقال ہو گیا تھا میں جنازے میں تھا، بابا کا انتقال ہو گیا تھا میں جنازے میں تھا، دادا کا انتقال ہوا تھا میں جنازے میں تھا، اور جو ہے رشتہداروں کا انتقال ہوا تھا میں جنازے میں تھا، محلے والوں کے جنازے میں تھا، ہزاروں جنازے میں شرکت ہم نے کر لیا. کیا جنازے میں شرکت کرنے کے بعد ہم نے دعا پڑھنا تھا تو پڑھا ہم نے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. یہ دعا لمبی دعا یاد ہے کیا؟ پوچھیں اپنے آپ سے. یاد ہے؟ گڈ لک، بہت اچھی بات ہے. نہیں یاد نہیں، کوئی بری بات نہیں، اب یاد کریں گے انشاءاللہ. کوئی یعنی کسی چیز کا نہ آنا برا نہیں ہے، اس پر کوشش نہ کرنا یہ برا ہے. غلطی کر جانا غلط نہیں ہے، غلطی کرنے کے بعد اسی غلطی پر اڑے رہنا یہ غلط ہے. اب تک نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اب سیکھیں گے انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ اور ماشاءاللہ 27 دن ہے، 26 دن ہے. اس دنوں کے اندر میں انشاءاللہ میں اپنی دعاؤں کی اصلاح کر لوں گا. لکھنے آ رہا ہے، کتابیں دعاؤں کی موجود ہے ماشاءاللہ. پڑھنے آ رہا ہے، کتابیں موجود ہے ماشاءاللہ. دیکھ کر پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اردو میں نہیں آ رہا مول صاحب، رومن میں بھی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، رومن میں بھی دعائیں ہیں ماشاءاللہ. اور رومن بھی نہیں آتی مول صاحب تو آپس ماشاءاللہ زبردست جو ہے ایک سمارٹ فون تو ہوگا آپ لوگوں کے پاس، مول صاحب کے پاس لے کر آنا. مول صاحب یہ دعا ریکارڈ کر کے دیجئے نا، آپ وائس ریکارڈ کر کے دیجئے نا. آپ وہ دعا ریکارڈ کر لیا، آپ روزانہ صبح شام سنتے جاؤ، انشاءاللہ دعا یاد ہو جائے گی. انشاءاللہ دعا یاد ہو جائے گی. جو نہیں آتا اس کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے چینجز پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیوں دوست؟ اگر ہم چینج نہیں ہوں گے نا، یہ رمضان زبردستی چینج نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا. جب تک ہمارے اندر چینج ہونے کی خواہش نہیں پیدا ہوتی، رمضان آتا جاتا جیسے لاسٹ رمضان گزرا یہ بھی رمضان گزر جاتا. جیسے لاسٹ سحری کرتے تھے، افطار کرتے تھے، کچھ کھجور بانٹے، کچھ موز بانٹے، کچھ جو ہے تربوز بانٹے، کچھ پپائی بانٹے، کبھی وہ بانٹے، سب رمضان چلے گیا. اس کے بعد ہمارے اندر کیا پیدا ہوا میرے دوست؟ کچھ میں نے سیکھا، کچھ میں نے یاد کیا کہ نماز میری درست ہو گئی. یہ ہم جائزہ نہیں لیتے ہیں، جائزہ لیں گے انشاءاللہ. اب تک نہیں لیے، کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن اب لیں گے. یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں انشاءاللہ. نمازوں کا جائزہ، قرآن کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اتنے سال ہو گئے مول صاحب، اب زبان موٹی ہوگی مول صاحب، اب کیسا پڑھنا مول صاحب؟ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. کوشش کرو. جو کوشش کرتا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کو ڈبل اجر اللہ دینے کا وعدہ کرتا ہے. ڈبل اجر. اگر آپ ایکسپرٹ بن رہے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ایکسپرٹ بننے والا فرشتوں کے برابر. کتنی بڑی بات ہے میرے دوست، کتنی بڑی بات ہے میرے دوست. نہیں پڑھنے آ رہا، آپ ماشاءاللہ آج جو ہے مول صاحب پڑھانے والے مل جاتے ہیں آپ کو. ظہر کے بعد بیٹھے مول صاحب ہمیشہ اویلیبل رہ رہے ہیں، عصر کے بعد مول صاحب اویلیبل رہ رہے ہیں. تھوڑا پڑھو، 2 حروف 3 حروف 4 حروف 5 حروف، 1 آیت 2 آیت پڑھو. کریکشن کرو. یوٹیوب کے اندر موجود ہے، وہاں پڑھو، سنو، گھر میں لگاؤ، گھر میں لگا کر رکھو. ہمیشہ قرآن سنتے رہو. یعنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ سنتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. سنیں دوست، گھر آپ کے کان میں لگا ہوا ہے وہ ہیڈ فون، سنتے رہو آپ ماشاءاللہ. مارننگ سنتے رہو، ظہر سے پہلے سنتے رہو، بعد میں سنتے رہو، عصر کے بعد سنتے رہو. گھر میں ماحول پیدا کرو. گھر میں بچے پڑھنے آتے، بچوں کو پڑھا، بیٹا تم پڑھو میں سنتا ہوں، بیٹا تم پڑھو میں سنتا ہوں. بیوی کو آتا ہے، بیوی بیگم تم پڑھو میں سنتا ہوں. شرمانے کی بات نہیں ہے، شرمانا نہیں چاہیے. تو قرآن کا ماحول بھی پیدا کریں گے انشاءاللہ. قرآن کا جائزہ، نماز کا جائزہ، اور ساتھ میں ہمارے کاروبار کا جائزہ بھی لینا چاہیے. بھی کتنا حلال ہے، کتنا حرام ہے، کتنا جو ہے لپا ڈپی ہے، اور کتنا اچھا ہے، کتنا دھوکہ ہے. کیا سوب دیکھنا دوست، وہ اگر حساب لینا شروع کرے تب کریکشن نہیں کر سکتے. اس کے حساب لینے سے پہلے کریکشن کر لو. ٹھیک ہے، اس کے حساب لینے سے پہلے کریکشن کر لو. کیوں؟ یہ کوشچن تو ہونے والا ہے، نہیں ہونے کا چانس ہی نہیں. کیوں؟ 5 سوالات ہونے والے ہیں. ان 5 سوالات میں 2 سوالات تو من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، سب حساب کتاب دینا پڑتا، تب لکھا ہوا بھی نہیں رہتا ہمارے پاس.
لکھ کے رکھتے ہیں بھائی یہاں سے کمایا یہاں سے کمایا یہاں سے کمایا، رجسٹر لکھ کے قبر میں رکھے تو رجسٹر بھی تب بھی وہاں رجسٹر سے ہم دیکھ کے نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ کو اللہ دیکھ میں اتنا کمایا یہاں سے یہ رجسٹر ہے تو دیکھ لے، نہیں ہمارا رجسٹر کام آنے والا نہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے نا ان کا رجسٹر کام آنے والا ہے، اور یہ جھوٹ نہیں لکھنے والے، پھرانے والے نہیں، ہیرا پھیری کرنے والے نہیں، یہاں پر ہم سب بدل سکتے، انکم ٹیکس سے بچ سکتے، سود رشوت دے سکتے، فلاں سب کچھ کرتا بندہ دنیا کے اندر بچنے کے لیے، ان سے بچنا ممکن نہیں میرے دوست، ان کا حساب کتاب وہاں پر لکھا ہوا دکھایا جائے گا، من این اکتسبہ سورس آف انکم کتنے سب کچھ بتانا پڑے گا، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ کہاں کا خرچ کیا یہ بتانا پڑے گا، تو اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اور ہم صدقہ و خیرات بھی کریں گے شہر رمضان کے مہینے کے اندر۔ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہوں گے، مول صاحب میں جمعہ آیا تو میں 100 کا نوٹ دے دیتا ہوں، مول صاحب کوئی فقیر دکھا 10 کا نوٹ دے دیتا ہوں، مول صاحب کوئی گھر کے سامنے میں 1 کلو چاول دے دیتا ہوں، مول صاحب اور کیا کرنا مول صاحب، سب کچھ کر رہا ہوں نا میں، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی کرنے کی تعلیم دینا، بیگم کو پیسے دو تھوڑا، بیگم تم جمعہ کو جا رہے ہیں مسجد توحید کو تو ڈبہ آتا ہے تھوڑا ڈال دو، تم گھر کے سامنے کوئی ہے بیگم تم دے دینا، بچوں کو پیسے دے دو، بیٹا تم بھی کرنا، امی کو پیسے دینا، امی تم بھی کرو، ابو تم بھی کرو، اپنے گھر والوں کو شامل کرنا اس اچھے کام کے اندر انشاءاللہ، اپنے بھائی کو بھی دینا، بے بھائی تم بھی تھوڑا خرچ کرو، یہ تھوڑے پیسے تم لے لو، بہن کو دینا، بہن تم بھی خرچ کرو، تو آج انسان اکیلے کرنے کے بجائے بیوی کو شامل کرے، بچوں کو شامل کرے، ماں باپ کو شامل کرے، بھائی کو شامل کرے، بہنوں کو شامل کرے، اگر آپ رشتہ داروں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ان سب کے ساتھ کہ آپ اچھے کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہو سکا تو ڈبہ بھی رکھو گھر کے اندر جس کو ہم غلہ بولتے، 10 روپے میں ڈبہ آتا پلاسٹک کا، اس میں ڈالتے جا سکتے اپن، سمجھے آپ، اور جو ہے مٹی کا غلہ بھی آتا، پلاسٹک غلہ بھی آتا، ڈبے والا غلہ بھی آتا، رکھ دو گھر میں جو ہے دیوان خانے کے ہال کے اندر ایک محراب میں رکھ دو اس کو، جب بھی صبح شام میں آئیں جو چلر باقی اس میں ڈال دینا، جو چینج باقی اس میں ڈال دینا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہم غریبوں کا خیال کر سکتے ہیں انشاءاللہ، مسکینوں کا خیال کر سکتے ہیں انشاءاللہ، تو یہ جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب رمضان آتا ہے تو وہ طوفان کی طرح، آندھی کی طرح سخاوت کرنے والے بن جاتے ہیں، آندھی کی طرح سخاوت کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا، مول صاحب اتنے سالوں سے، اتنے مہینوں سے، اتنے جو ہے دنوں سے ان سے بات نہیں، ان سے رشتہ کٹا، ان سے کٹا ہوا، ان سے سب ہمارے رشتے وہ پھٹی ہوئی چندی کی طرح ہو چکے ہیں۔ گھر میں کوئی پھٹی ہوئی چندی نکالو، یہاں پھٹی، یہاں پھٹی، یہاں پھٹی، یہاں پھٹی، یہ بوسے، یہ ہمارے رشتے ایسے ہو چکے ہیں دوست، یہ پھٹے ہوئے رشتے، یہ پھٹی ہوئی چندی کو رمضان میں ہم اچھی بنا سکتے، کیوں؟ سال کے 11 مہینے میں بھی انا کا مسئلہ رہتا، میں کیوں بولوں، میں کیوں بلاؤں، میں کیوں جاؤں، میں کیوں کروں، میں کرنا کیا، میں سلام کرنا کیا، میں جانا کیا، میں معافی مانگنا کیا، انہوں نے کر سکتے کیا، انہوں نے کر سکتے کیا، انا رہتی ہے 11 مہینے میں، بر رمضان میں وہ انا ماشاءاللہ غائب ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، رمضان میں انا غائب ہو جاتی ہے، یہ انا جب غائب ہو جاتی ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ، آپ کا رشتہ بھائی سے کٹا ہوا ہے، آپ کا رشتہ بہنوں سے کٹا ہوا ہے، آپ کا رشتہ خالہ سے کٹا ہوا ہے، چاچو سے کٹا ہوا ہے، پھپھو سے کٹا ہوا ہے، ان سے، ان سے، سسرال سے کتنے رشتے کٹے ہوئے ہیں نا، رمضان میں ان کو افطاری میں دعوت دے سکتے، افطار میں دعوت دیں گے وہ انکار تو نہیں کر سکتے، میں کیوں جاؤں نہیں بولتے، انہوں بلے آپ بھی جا سکتے، میں کیوں جاؤں یہاں آپ نہیں بول سکتے، ماشاءاللہ، کبھی افطار میں دعوت دو، کبھی سحر میں دعوت دو، کبھی کھجور کو تحفہ دو، کبھی جو ہے یہ جو ہے کپڑوں کو تحفہ دو، کبھی جو ہے فروٹ کا تحفہ دو، کبھی تربوز کو تحفہ دو، چھوٹے چھوٹے چیزیں دے کر یہ اپنے جو دل میں جو کولڈ وار چل رہی ہے، جو سرد جنگ چل رہی ہے، جو چہرے موڑ موڑ کر جاتے رہتے ہیں، منہ پھیر پھیر کر جاتے رہتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ۔ آپ بولو گے تو وہ نہیں سمجھتا کہ کیا بے شرم ہے، میرے کو جو ہے دعوت دے رہا، سمجھتا انہیں عام دنوں میں ہو سکتا، دیکھیں جھکا انہیں جھکنا پڑا، ہاں انہیں جھکتا، مجھے معلوم تھا انہیں جھکتا بول کے، عام دنوں میں بول سکتا، بٹ رمضان میں نہیں بول سکتا، ماشاءاللہ، وہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے بندے پر، رمضان کے مہینے میں آپ دعوت دو گے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، دیکھیں جھکنا پڑتا اس کو، جھکا، دعوت دیا نا میرے کو رمضان میں، ہاں دیا، انہیں بلایا رفتہ،
افطار میں بلایا مجھے انہیں, جھکاؤ انہیں, نہیں بول سکتا ماشاءاللہ. تو آپ اس کو فائدہ اٹھائیں اور یہ رشتوں کو جوڑیں, نعتوں کو جوڑیں, تعلقات برقرار. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے. بندہ جو بھی کرتا ہے بھلا پہلا فائدہ بندے کا ہوتا ہے, بعد میں دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, رواہ البخاری. بخاری کا حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہتا نوٹا آنا اس کے پاس, نوٹا آنا, اگر کوئی چاہتا صحت مند رہنا, کوئی کورونا نہیں آنا, کوئی بخار نہیں آنا, کوئی جو ہے زکام نہیں آنا, کوئی وہ نہیں, کچھ بھی نہیں آنا, تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صحت مند زندگی پانا چاہتا ہے صلہ رحمی کرے, مال چاہتا ہے صلہ رحمی کرے. تو یہ دونوں کرنے سے, صلہ رحمی ایک کام کرنے سے بندے کا فائدہ پہلا ہوتا ہے, بعد میں دوسروں کو اس کا فائدہ ہوتے رہتا ہے ماشاءاللہ. صلہ رحمی, تعلقات, مسکرانا, بات کرنا, جو ہے جڑ کے رہنا اور جو جوڑ کے رکھنا, یہ امپورٹنٹ ہے. دوست رمضان کا مہینہ سنہرا مہینہ, اس میں سارے کے سارے کام ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں, کسی قسم کی رکاوٹ ہمیں ہونے والی نہیں ہے. اور رمضان کے مہینے میں ہم کچھ بھی ایسے کام کریں گے میرے دوست, ان کاموں کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہو, ہمارے فرشتے جانتے ہوں اور ہم جانتے ہوں. اس سے ہٹ کر نہ وہ کام ہمارے ماں باپ کو معلوم ہو, نہ وہ کام ہماری بیوی بچوں کو معلوم ہو, وہ کام کسی کو نہیں معلوم. ایسے کچھ اچھے کام کریں گے انشاءاللہ, اور سب کا وہ الگ الگ انڈیویجول معاملہ ہے, وہ کیا کرتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا کر عمل کرو میرے دوست. یہ مہینہ اس میں یعنی کمانے کا مہینہ ہے. یقیناً تجارت کا مہینہ بھی ہے, تجارت کرو, تجارت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. کماؤ, آپ کمانے سے منع نہیں کرتا. کاروبار کرو, آپ کاروبار سے اسلام منع نہیں کرتا. لیکن آپ کا کاروبار, آپ کی کمائی, آپ کی مصروفیت یہ عمل میں ڈسٹرب نہ کرنے والی ہو, آپ کو تراویح میں ڈسٹرب کرنے والی نہ ہو, آپ کو روزوں میں ڈسٹرب کرنے والی نہ ہو, آپ کو پابندی کرنے میں ڈسٹرب کرنے والی نہ ہو, تو سارے کاروبار آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ, بشرط کہ وہ حلال کاروبار ہو, حرام سے بچنا ہو. تو ہم آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فائنل جو کامیابی ہے روزے داروں کی ہے. والعاقبۃ للمتقین. فائنل دنیا میں پریشان ہوں گے, مول صاحب میں یہ اچھا کام کرا, میں یہ اچھا کام کرا, میں یہ اچھا کام کرا, میرے ساتھ کیا ہو رہا دیکھو آپ. میں رمضان میں اتنے لوگوں کو, رشتہ داروں کو بلایا, کھانا کھلایا, سب کچھ کرا, رمضان ہوتے یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, رمضان ہوتے میرے سے کیسا برا سلوک کر رہے ہیں. بندہ فیل کر سکتا ہے, بندہ سوچ سکتا ہے, تو اللہ اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتا کہ بندے تو کچھ بھی کرتا ہے اچھے کام, لوگ تیرے سے برا سلوک کرتے ہیں, تو تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. والعاقبۃ للمتقین. فائنل کامیابی تمہاری ہے, فائنل کامیابی تمہاری ہے, تو ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ. اور روزے داروں کے بارے میں آخری گڈ نیوز, خوشخبری کیا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ نیک بندہ جنت کی طرف نہیں, جنت اس کی طرف لائی جاتی ہے ماشاءاللہ. ہم کو چل کر جنت کی طرف جانا نہیں, جنت کو کھینچ کر بندوں کے پاس لائی جاتی ہے. اتنا بڑا شرف, اتنا بڑا جو ہے اللہ کا احسان, اور اتنی بڑی جو ہے اس کی عزت کہ جنت کو, اس کو جنت کے پاس لے کر نہ, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت کو کھینچ کر لائی جائے گی نیک بندوں کے پاس. جنت ہم تیرے پاس نہیں آئیں گے, تجھ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے ماشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہمیں روزوں میں جن چیزوں کی پابندی کرنا ہے تمام چیزوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے محفوظ فرما, بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ یہ ہم گنہگار بندے ہیں, ہم خطا کار بندے ہیں, اور ہم کو جیسے عمل کرنا ہے ویسے عمل شاید نہیں ہو رہے ہیں. باری تعالیٰ ہمارے ٹوٹی پھوٹی بات کو قبول فرما اور ہمیں بہتر سے بہتر بات کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو وبا کے شکار ہیں باری تعالیٰ وبا سے ان کو محفوظ فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما, جو صحت مند ہیں انہیں صحت پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما,
جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، جو اولاد کی طلب کرتے ہیں باری تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو کاروبار میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو حالات سے مجبور ہیں ان کی مجبوری کو دور فرما، جو جس طرح سے پریشان ہیں باری تعالیٰ اس مومن بندے کو پریشان چھٹکارا عطا فرما، تاکہ یہ مومن بندے یکسو ہو کر مطمئن ہو کر تیرے دربار کو آ سکیں، تیرے دربار میں رکوع کر سکیں، تیرے دربار میں سجدہ کر سکیں، تجھ سے گڑ گڑا سکیں اور تجھ سے مانگ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔